بھائی نے فرمایا کہ 2 بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا، کیا یہ قربانی کے ساتھ ان کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی میں جانور ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، اور عقیقے میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم جانور ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اگر ایک آپ نے گائے لے لی، 3 قربانی کے حصے ہیں اور 4 آپ عقیقے کی نیت کر لیں تو بالکل عقیقہ اس میں ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں چیزیں مل سکتی ہیں۔ قربانی کا جانور ہو اس میں ایک حصہ عقیقے کا ڈال دیں، بہتر ہے کہ نہ ڈالیں۔ کیا قربانی کے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے؟ ایک تیر سے 2 شکار نہیں ہو سکتے۔ قربانی کے جانور کو صرف قربانی کی نیت سے ہی ذبح کریں گے۔ عقیقے کے جانور جب بچہ پیدا ہو جائے تو 7ویں دن اس کو قربان کرنا چاہیے۔ لڑکا ہو تو 2 جانور، لڑکی ہو تو 1 جانور۔ عقیقے میں حصہ نہیں ہے، قربانی میں حصہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے حصہ بکرا بھی کر سکتے ہیں اور اونٹ اور گائے میں حصے بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن عقیقے میں حصہ کچھ لوگوں نے عقیقے کو اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے ریزرو رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی وہ شادی ہوگی نا تو خیر دیکھ تو پکانی پڑے گی تو عقیقے کے سارے بچوں کے بکرے وہیں ولیمے پہ کاٹ دیں گے۔ عقیقہ عقیقہ ہے، اس کو قربانی کے حصوں میں نہیں ڈالا جائے گا، نہ اس کو اس طرح پینڈنگ کیا جائے گا کہ شادی کے موقع پہ کر لیں گے۔ توفیق اللہ نے دی ہے تو 7ویں دن عقیقہ کیجئے، توفیق نہیں ہے، مالی طور پہ غریب ہیں تو جب اللہ پھر نصیب میں رکھے، مال ہو فراغت ہو تو انسان اس کو ادا کر دے۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کرنا، کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں جبکہ حصہ الگ رکھا ہو؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ جی ہاں، عقیقے کا الگ سے حصہ قربانی کے جانور میں لے سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کے بھی حصے کیے جا سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب جیسا کہ انہوں نے کہا ہے ہمارے زمان بھائی نے کہ 4 حصے ہم قربانی کر رہے ہیں، 3 حصے 3 بچوں کے، یا ایک بچے کی طرف سے 2 حصے اور ایک بچی کا 3 عقیقے کے حصے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں عقیقے میں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں جو دوسرا حصہ شامل کریں گے تو اس کا بھی تقرب کی نیت ہونا ضروری ہے، یعنی وہ بھی عمل، وہ حصہ جو لیا جا رہا ہے وہ بھی کسی نیکی کے کام والا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ تقرب لوجہ اللہ، یہ عقیقہ بھی لوجہ اللہ ہی ہے، سنت کی ادائیگی کے لیے کیا جاتا ہے، تو ایسی شراکت اس جانور میں ہو سکتی ہے۔ وہ قربانی میں اگر 3-4 حصے کوئی ویسے کر رہا ہے، ایک حصہ اس لیے رکھتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ بکرا کر رہا ہوں، لیکن قربانی کا ایک حصہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ گھر میں دوسرا گوشت کام آئے گا، جی، یعنی قربانی کی نیت نہیں ہوتی، نہ اس میں کوئی تقرب نیکی کی نیت ہوتی، گوشت کے حصول کی نیت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں تو سب کی قربانیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ تو لیکن یہ جو شریک ہو رہا ہے قربانی کے جانور میں، یہ بھی ایک نیکی کی نیت لوجہ اللہ شریک ہو رہا ہے، تقرب کی نیت کے ساتھ شریک ہو رہا ہے، تو اس کا شریک ہونا بالکل درست ہے، عقیقہ بھی ہو جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا قربانی کے جانور کے 7 حصوں میں بچے کے عقیقہ کے 2 حصے شامل کر کے عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ عقیقہ جو ہے نا جی، وہ گوشت بانٹنے کا نام نہیں ہے، عقیقہ جو ہے وہ خون بہانے کا نام ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بچہ جب پیدا ہونا تو اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی اس کی طرف سے تم نے ایک جان دینی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، بخاری میں بھی الفاظ ہیں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرو، لڑکی کی طرف سے 1، اور 7ویں دن عقیقہ کرو اور بچے کا نام ڈکلیئر کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو، یعنی اس کے سر کے بال وغیرہ منڈواؤ اور صدقہ اور خیرات جو آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی عقیقہ کرے گا تو عام صدقہ شمار ہوگا۔ تو 7ویں دن آپ نے عقیقہ کرنا ہے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں کہ اس میں بکری اور بکرے کی کوئی تقسیم نہیں ہے، تو وہ بکری ہے یا بکرا ہے، گائے میں حصہ نہیں ہے۔ یہ فقہ حنفی نے اجتہاد کیا ہے کہ اس کے ایکویلنٹ ہے۔ یہ اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود ہو، کیونکہ جب آپ نے پوری جان دینی ہے تو آپ پوری گائے کر لیں اجتہاداً، وہ بھی بکرے یعنی لڑکے کی طرف سے 2 گائے، لڑکی کی طرف سے 1 کر لیں، کیونکہ جان بہانی ہے نا۔ تو یہ غلط ہے کہ آپ حصے رکھیں گے، یہ فقہ حنفی میں بالکل غلط مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ویسے غلط اس لیے ہوگا کہ جتنا مسئلہ یہ خود مانتے تھے وہ تو لوگوں کو بتائیں کہ عقیقہ تو ہوتا ہی 7ویں دن ہے،
تو کتنے بچے ہیں جو اس حساب سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ عید قربان کے حساب سے 7واں دن بن رہا ہوگا. پھر ان کو مسئلہ یہ لکھنا چاہیے کہ جو بچہ آپ کا 3 ذو الحجہ کو پیدا ہوگا نا اس کی عقیقے ساتھ ہو سکتی ہے. واقع پیچھے تو نہیں ہے, اس میں تو عام صدقہ ہے اور آپ اس کے لیٹ بھی نہیں کر سکتے, وہ تو مجبوراً ہے. وہ ٹھیک ہے سنن کبریٰ البیہقی میں نبی الاسلام نے اپنا عقیقہ اعلان نبوت کے بعد کیا تھا, لیکن وہ تو جواز کی حد تک ہے جب کسی کا رہ گیا ہو. جان بوجھ کے کوئی یعنی کہ جی منڈے دی پھوپھی آ رہی ہے تو منڈے دے چاچے نے اگلے مہینے آنا ہے, اس کے بنیاد پہ لیٹ نہیں کر سکتے, 7ویں دن کرنا ہے. اور دن کے اعتبار سے بھی یاد رکھنا ہے, اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہے نا بچہ تو عقیقہ بدھ کو بنے گا, بدھ کو پیدا ہوا ہے تو اگلی منگل کو بنے گا, اور اگر منگل کو پیدا ہوا ہے اور مغرب کے بعد ہوا ہے تو بیسیکلی وہ بدھ کو پیدا ہوا ہے, منگل کو نہیں پیدا ہو رہا. ہاں تو اس اعتبار سے پھر دیکھنا ہے آپ نے 7ویں دن کرنا ہے. اس پہ میرے علیحدہ سے بھی کلپ ریکارڈڈ ہے عقیقے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ, تو یہ آپ حصہ نہیں رکھ سکتے, آپ کو الگ سے ہی کرنا ہوگا. یہ بالکل انہوں نے باطل مسئلہ بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. لوگ وہ کہتے ہیں جی چلو جی 3 قربانی کے ایسے رکھ لیتے ہیں, باقی میں اپنے سارے بچوں کا عقیقہ کر لوں گا اس طریقے سے. تو ایسا نہ کریں. بل ایک آسانی ہے کہ جس طرح مسنہ یعنی دوندہ ہونا قربانی کی شرط ہے, عقیقے کے جانور کے لیے مسنہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے. وہ آپ چھوٹا بکرا بھی لے کے کر سکتے ہیں, لیکن بالکل ہی مردار بکرا نہیں, چھوٹا سا بکرا ہو جس کو آپ مطلب کچھ. اور یہ عقیقہ وہ صدقہ ہے جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. ویسے تو عام صدقہ آپ خود نہیں کھا سکتے نا, عقیقہ وہ صدقہ ہے جو آپ خود کھا سکتے ہیں. اور یہ بھی اس کے جو بندہ استطاعت رکھتا ہے, جو غریب آدمی ہے وہ عام صدقہ کرتے ہیں عقیقے کی جگہ. جب بعد میں کبھی توفیق ہو, جب اس کے پاس پیسہ آ جائے, وہ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی اب ہم جوانی میں کر لیں, ہمارا بچپن میں نہیں ہوا, تو ضرور کریں جی, کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ.